یہ جو ڈیم فنڈ کا آغاز جس شخص نے کیا اور جس شخص نے پوری قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے، سابق چیف جسٹس پاکستان کے میاں ثاقب نثار صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ ایک چیف جسٹس کا اتنا کام ہوتا ہے، اتنا پریشر، اتنا دباؤ ہوتا ہے ان پر، کیسز کا بہت کام ہوتے ہیں، مصروف شخص ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس قسم کے کاز کو انہوں نے پروموٹ کیا، اس پر کام شروع کیا اور پورے قوم کو اس پر لگا دیا، خیال کیسے آیا؟ بہت شکریہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلا سوال سر آپ سے یہی ہے، اور سب سے پہلے تو مبارکباد بھی آپ کو دیں گے، مومن ڈیم کا جو ہے وہ افتتاح بھی ہو گیا، آپ بھی گئے تھے، ہم نے دیکھا تھا، تو کس طرح سے سر خیال آیا؟ کیونکہ اتنی مصروف آپ کی بھی جاب تھی اور اس کے دوران آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا، کون سا ایسا مومنٹ تھا جب آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے پاکستان کے لیے؟ جی السلام علیکم، خوش آمدید جاوید میاں-داد صاحب، صلاح صاحب۔ خیال تو ہمیشہ سے تھا اور بہت دیر سے یہ چیز پبلکلی نون تھی۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم کہتے ہیں پبلکلی نون فیکٹس جو پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی ڈومین میں یہ اور نالج میں تھا کہ پانی کی قلت آنے والی ہے۔ لیکن جب میں نے ٹیک اوور کیا اور کراچی میں یہ جو ہمارا ٹینکر مافیا تھا، جن کے بارے میں ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا جسے مسلم ہانی صاحب کو میں نے ہیڈ کروایا، وہ اندازہ اس وقت ہوا کہ پاکستان میں پانی کی کتنی قلت اور کتنا بڑا بحران جو ہے یہ آنے والا ہے۔ تو وہاں سے انیشیشن ہوا۔ پھر میں کوئٹہ میں جب ایک پروسیڈنگز کر رہا تھا تو ہمارے جو محترم چیف منسٹر تھے مالک صاحب اور جو زہری صاحب تھے، دونوں چیف لائے کورٹ میں اوپن پروسیڈنگز ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہی قلت، وہی تکلیف جو ہے یہاں پہ آنے والی ہے۔ ان بلوچستان کوئٹہ کا جو واٹر لیول تھا جو کوئی 1200-1300 سے بھی نیچے چلا گیا تھا، بہت بحران اور قلت، وہاں پہ بھی ٹینکر مافیا۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو عرض کروں کہ اسلام آباد میں پانی کی قلت ہے جی، یعنی یہاں تک کہ راشننگ ہمیں اسلام آباد میں کرنی پڑی کچھ وقت کے لیے۔ میں نے اعتزاز احسن صاحب کو ایک کمیٹی کا ہیڈ کیا اور انہوں نے بھی کچھ تجاویز دی، تو یہ سارا معاملہ ایکیومولیٹو فیکٹر تھا۔ پھر ایک پٹیشن تھی جو کالا باغ ڈیم بنانے کے سلسلے میں کورٹ سے ڈائریکشن لینے کے لیے سپریم کورٹ پینڈنگ تھی۔ ہم نے اس پٹیشن کو کال فکس کیا، ججز کا بینچ بنایا، انفارمیشن لی۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ کچھ تو کورٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی جی، اور کچھ کورٹ کے پیچھے بھی ہم کوئی میٹنگ کر رہے تھے انڈر دی آسپیسز آف دی لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، جس کا میں ہیڈ تھا، چیئرمین تھا۔ تو ان پروسیڈنگ کے دوران بھی مجھے پتہ چلتا رہا کہ کس طریقے سے یہ پانی کا بحران اور پھر آنے کی والے وقتوں میں شدید قلت جو ہے۔ سو دس از دی بیک گراؤنڈ۔ اور میں آپ سے ایک کروں کہ سر یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ کام جتنا بڑا ہو اور کام اس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو اتنا ہی وہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ ڈیم فنڈ کا آغاز کیا اور جب آپ نے سوچا کہ میں ایک فنڈ بنانے لگا ہوں، سپریم کورٹ کے انڈر وہ فال کرے گا اور لوگ اس میں چندہ دیں گے اور پاکستان میں ڈیم بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، سر کتنے چیلنجز آپ نے فیس کیے، کتنا مشکل آپ کو لگا؟ کبھی آپ کو لگا ایسا کہ یہ کام جو ہے وہ شاید نہ ہو سکے یا دھیما پڑ گیا ہو؟ میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ الحمدللہ میں نے ہمیشہ ہی زندگی میں چیلنجز سے نمبر آزما ہوا ہوں۔ مجھے جب یہ ڈیم کا فنڈ کریٹ کر رہے تھے، میرے مکمل بینچ کا، we were 4 members on the bench، سب کا کنسنسس تھا اس کے بارے میں، اور یہ تھا کہ جی ہمیں عوام کو اپیل کرنی ہوگی کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے، اور جس کو میں بعد میں ایلیبریٹ بھی کیا کرتا ہوں کہ یہ آتش نمرود کی طرح وہ ایک چڑیا کا رول تھا جس نے اپنا تکہ چونچ میں اٹھایا اور بجھانے کے لیے چل پڑی۔ پوچھا گیا کہ کیوں، تم اس سے تو نہیں بجھا پاؤ گی؟ جواب یہ تھا کہ میں کم از کم اپنے آخری عاقبت کے روز یہ تو کہہ سکوں کہ میں نے حصہ ڈالا۔ تو ہم نے عوام سے بھی اپیل کی کیونکہ حالات بہت مخدوش تھے، ہماری فائنینشیل کنڈیشنز، اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ اتنی وائبل نہیں، obviously یہ سب کو پتہ ہے، اور ڈیم کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ رقم کی ضرورت تھی، اور پھر امیڈیٹلی کچھ پیسے ایسے درکار تھے جو لینڈ کی ایکوزیشن کے لیے تھے اور پریلیمنریز کے لیے تھے۔ تو یہ کنٹریبیوشن ہم نے قوم سے اپیل کی، اور میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ کسی کو کمپیل نہیں کیا گیا کہ آپ لازماً اس میں پیسے جمع کرائیں۔ یس، ہم نے ایک ریئلائزیشن دی قوم کو، ایک سینسٹائز کیا ایشو کو، اویئرنیس دی،
اور لوگوں نے خود کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں اگر آپ مجھے کہیں تو میں دن پورا آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان واقعات سے جو یقیناً ایموشنل تھے، جن کو میں دیکھ کے بسا اوقات ایک ششتر بھی رہتا تھا اور پریشان بھی ہو جاتا تھا کہ کس کس حیثیت کے لوگ آ کے اس ڈیم کی کنٹریبیوشن کے لیے اپنی مہربانی کرتے تھے. سر ہم تو چاہیں گے کہ آپ ہمیں 1 گھنٹہ 1 دن پورا اگر آپ دے سکیں تو مطلب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ہم آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ سے وہ ساری کہانیاں سنیں، کیونکہ ظاہر ہے میں بلکہ لوگوں کو بھی جو ہمارے ویورز ہیں انہیں بھی اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈیم ایک مرتبہ پھر یہ ڈیم ہمیں اپنے لیے بنانا ہے. اور یہ اس کاز کا آغاز تو چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب نے کر دیا، لیکن یہ فائدہ ہمارا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے. اس میں ان کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا پوری قوم کا فائدہ ہے، تو پوری قوم کو اس میں شامل ہونا ہے. آپ کو یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرفیئر کر رہا ہوں، گزارش فائدے کی نہیں ہے میرے محترم. اس وقت جو ضرورت ہے وہ بقا کی ہے. میں آپ سے عرض کروں، فائدہ ہونا یا فائدہ وہ تو صورت میں ہوتا ہے نا جی کسی کو نفع یا نقصان ہوگا. جی بالکل. یہاں پہ تو کوشچن ہے ہمارے آنے والی نسل کی بقا کا. پاکستان کی الحمدللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا، پاکستان کی بقا کا. یہ بالکل صحیح. اچھا سر ایک بات بتائیے گا کہ ضروری ہے، آپ کو پتا کہ ہم کوٹری براج سے کتنا پانی جو ہے وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ پانی ہمیں سٹوریج، ہمارے یہاں پہ جو پانی کی ریسورسز ہیں وہ تو لمیٹڈ ہے، اور وہ پانی جو ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو سٹور کر کے رکھنا ہے اس وقت کے لیے جب ہمارے پاس پانی کی قلت ہوگی. بالکل صحیح. پاکستان کی آنے والی نسل کو بچانے کے لیے آج اگر یہ ہم اپنا پورا نہیں کریں گے، I tell you this present generation shall be failing in its duty, and I am talking about each and every organ of the state. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، پوری قوم ظاہر ساتھ ہے آپ کے. ثاقب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک جو سٹیٹس ہے اس کیمپین کا، اس سے آپ اس وقت تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر تھوڑی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز کوئی ایسا ایشو جس کو ذرا زیادہ بہتر طور پر دیکھ کے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، مزید افیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اپنا ہماری ججمنٹ ہے جس کے تحت ہم نے گورنمنٹ کو ڈائریکشن ایشو کی تھی اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کو، یہ 4 جولائی کی ججمنٹ ہے 2019 کی. ٹھیک، یہ وابڈا چیئرمین صاحب کا خود، جو میں نے کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی تھی کورٹس کے باہر، ان کا خود یہ آ کے مجھ سے کہنا اور یہ بات کو تسلیم کرنا ہے کہ جو کام ہمیں 1.5 سال میں پریلیمنریز کرنے تھے یا ہونا تھے، وہ آپ کی یا ہماری انٹرونشن کی وجہ سے ان کے کہنے کے مطابق 6 ہفتوں میں وی ور ایبل ٹو ریزالو دوز ایشوز. اب کوشچن ہے کیمپین کا. آپ غور کر لیجئے کہ 1 سال نہیں ہوا، آپ دیکھیں کہ قوم کتنی موٹیویٹڈ ہے. یعنی ایک بچہ اویئر ہے کہ پاکستان کو ڈیم بننا، پاکستان میں بننا ہے، اور اس کے لیے وہ 10 روپے. مجھے ابھی یہ میں جب مومد ڈیم میں گیا تھا تو غالباً وہاں کے کوئی منسٹر تھے یا پرہیپس کوئی ہائی لیول آفیسر، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی میری والدہ کے پاس موبائل ہے، تو وہ روز صبح اٹھ کے آپ کو دعا دینے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پتر یہ ڈیم کے پیسے جو ہیں یہ ذرا میرا SMS کر دینا جو 10 روپے. تو یہ موٹیویشن. میں پھر جب گیا ہوں، باہر گیا ہوں انگلینڈ کی، تو خیر اس وقت I was the chief justice that point of time، بہت بڑا وہاں پہ فنکشنز ہوئے. ابھی جو میں کینیڈا میں جو فنڈ ریزنگ کے لیے ہم لوگ گئے تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہے محترم، وہ صرف دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا پیشن تھا اور کیا لوگوں کے جذبات تھے اور کیا محبت تھی پاکستان کے ساتھ. میں پورے یقین کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ، اور جو عمر اور جس عہدے سے میں بھی واپس آیا ہوں، اگر اس کا تقدس بھی میں اپنے ملوز خاطر ڈیفینیٹلی رکھوں گا. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ لوگ پاکستان سے باہر ہیں لیکن ان کے دل اور ان کی روح یہاں پہ. وہ لوگ جو 70 کی دہائی میں پاکستان سے باہر گئے تھے، ان کے بچے جنہوں نے پاکستان شاید کبھی آگے دیکھا ہو، ان کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید نہیں. ان کی محبت، ان کی کنٹریبیوشن، ان کے جو فنکشنز تھے، یہ ایک کیمپین بن چکی ہے، تحریک ہے یہ. اور تحریکیں اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی. جب قوموں کو یہ ریلائزیشن ہو جائے کہ یہ تحریک ان کی بقا کی تحریک ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے ایک ایک بچہ جو بھی اس کے بس میں ہوا وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس کے لیے. اور اب یہ جو بھی ادارے ہیں، یعنی پرائمریلی اٹس دا گورنمنٹ اینڈ دا وابڈا،
जो भी इदारे इसको बनाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है कानूनी तौर पे भी और जो इसके पाबंद हैं, उनके लिए भी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट और अव्वल काम जो है इस डैम की तामीर, इन डैम्स की तामीर। अच्छा साकिब साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कितना अरसा अब हमें मज़ीद लगेगा इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए कि हमारे पास मुकम्मल डैम्स बन जाएं? ये फंड कब तक चलता रहेगा? कितना इसके अंदर अमाउंट जमा करने का टारगेट है? और खान साहब कितने सपोर्टिव हैं, ये भी एक सवाल है। दोनों सवालों का जवाब देने का। देखिए खान साहब, जहाँ तक जब भी मुझे मुझे जिंदगी में 2 दफ़ा बिल मुशाफा खान साहब से मुलाकात का शर्फ हुआ है। एक दफ़ा जब वो तशरीफ लाए थे सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी दफ़ा जब ये अभी मोहम्मद डैम के इफ्तिताह पे, तो मोटिवेशन मुझे तो नजर आई है। उन्होंने खुद भी इस बात का इतराफ भी किया है, तो मैं यकीन रखता हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला उसकी पासदारी भी जरूर करेंगे। मगर एक चीज मैं इससे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि लोगों की मोटिवेशन बहुत ज्यादा सर, असल में अवाम की राय और उसकी तहरीक जो है ये हुकूमतों को और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को कंपेल करती है, फोर्स करती है कोई कदम वो तकमील करें और कदम उठाएं। अब ये कौम की जिम्मेदारी है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, एक जमाने में अमेरिका में एक बहुत बड़ी जजमेंट एक कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने जाके सदर से जिक्र किया कि आप इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करेंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सदर ने कहा कि लेट जस्टिस मार्शल वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द टाइम्स, कि मार्शल लेट हिम एग्जीक्यूट द जजमेंट। तो लोगों ने मार्शल से जाके पूछा कि मार्शल, ये तो सदर अमेरिका ने ये जवाब दिया है, तो क्या बनेगा इस जजमेंट का? बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो उसने कहा पीपल ऑफ अमेरिका विल गेट दिस जजमेंट इम्प्लीमेंट। ये है मुझे यकीन कि अब इस मुल्क के लोग जो हैं, जिनको ये पता है कि मेरे आने वाले बच्चे की जिंदगी यहाँ पे खतरे में है, बल्कि उसकी बका की जंग है, वो उसके लिए जरूर इंशाल्लाह ताला। सही है। और जो बात हम आपसे पूछ रहे थे कि टारगेट कितना है इस डैम फंड में, कितना अमाउंट टोटल कलेक्ट करना है और कब तक आपको लगता है कि ये डैम्स कंप्लीट हो जाएंगे? आपको दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। फिगर्स जो बताए गए हैं वो तो आपके सामने हैं। जी 10 बिलियन इस वक्त कलेक्ट हुआ है। मोहम्मद डैम के लिए वो 177 बिलियन जो मुझे बताया गया है। मोहम्मद डैम के लिए जो बिजली घर है वो और उससे ज्यादा कुछ उस पर अखराजात होंगे। इसी तरह कोई 1500 बिलियन का तखमीना है हमारे दयामीर और भाषा डैम का। तो ये तो देंगे। अब कितनी कौम कंट्रीब्यूशन करती है, हमारी तो आवाज है। हम ये रोज इस जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरी डे वी कीप इट अप। और मुझे उम्मीद है कि जिस मोहब्बत से कौम कंट्रीब्यूट कर रही है वो करेगी। बिल्कुल सर, बस जाते जाते एक छोटा सा और सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग ये जानना चाहते हैं कि डैम फंड प्रोटेक्टेड कितना है, क्योंकि इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। मैं चाहती हूँ आप बता दें हमें। ये डैम फंड एक अकाउंट खोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज्वाइन कर दिया। अकाउंट में पैसे जा सकते हैं, अकाउंट से पैसे निकल नहीं सकते, किसी और मकसद और जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तावक्त है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो हमने कॉन्स्टिट्यूट में किया था, उनकी इजाजत ना हो, और वो इजाजत इंशाल्लाह ताला उस वक्त देंगे जब उसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अपनी जरूरत बताएगी कि जी ये है हमारी जरूरत। उसकी छान फटक करने के बाद जितनी जरूरत होगी उसके मुताबिक वो अमाउंट रिलीज करेंगे। ये डैम का जो फंड है, सुप्रीम कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उस 4 जुलाई की जजमेंट के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इसका गार्डियन है, इसका कस्टोडियन है। और आपको कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए कि ये डैम का अमाउंट जो है ये किसी तौर पे खुर्द-बुर्द हो सकेगा। दूसरी बात, शुक्रिया, एक लम्हा मैं जरूर लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी ये जिक्र भी किया था अपनी तकरीर में मोहम्मद में कि खुदारा इसकी एक वेबसाइट क्रिएट की जाए, और जितना अमाउंट भी डैम के फंड का जो इकट्ठा हो रहा है और जो दीगर अमाउंट भी जो गवर्नमेंट और वापडा कंट्रीब्यूट कर रही है, जो उसके अखराजात हैं, वो अगर हर रोज के नहीं तो हर माह के जो ब्रॉड अखराजात हैं वो एक वेबसाइट पे लोगों को मुयस्सर होने चाहिए, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और करप्शन के एलिमेंट्स को रूल आउट किया जाए। वो कमीशन लेने और ये जो सारी मामला है, लोगों को पता होना चाहिए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो अवाम के फंड से है या कि वो हुकूमत दे रही है, क्योंकि वो भी अवाम का पैसा है। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे प्रीमोडियल चीज है वो ये है कि इस डैम पे जो खर्च अखराजात उठ रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंट किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि कानून के तहत और लाइसेंसेस के तहत मीडिया को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये देने हैं,
وہ بھی اس کی پاسداری فرمائے اور یہ پبلک سروس میسیج کے ذریعے اس اویئرنیس کو جاری اور ساری رکھے. بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا اور واقعی یہ کیمپین ہم پر امید ہیں کہ اس کیمپین کو ہم بالکل آخر دم تک لے کر جائیں گے. یہ پوری قوم اس میں آپ کے ساتھ ہے، قوم بلکہ اپنے ساتھ ہے، اور ہماری امید ہے کہ جلد از جلد ہم اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچتا دیکھیں.